السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقائد و نظریات حافظ جنید اقبال کے ساتھ۔ روزمرہ کے مختلف مسائل میں ہمارے معاشرے میں بہت سا لٹریچر، ویڈیوز اور علماء کرام کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے مسائل کا حل مل جاتا ہے، اور ہم بہت سے مسائل کا حل اس طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن عقائد و نظریات کی جہاں تک بات ہے تو یہ جس قدر ضروری ہے اس قدر ہی مفقود ہے، یعنی ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں، تو بہت سی چیزوں کو لے کر بہت سارے اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں اور بہت ساری آئیڈیالوجیز پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یہ لیں، سب سے پہلے ہم ایک اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کریں تو مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس ہمارے معاشرے میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نعوذ باللہ موجود ہے۔ تو ان میں سے کون سا اسکول آف تھاٹ اور اس کا نظریہ صحیح ہے اور کون سا غلط؟ اسی طریقے سے اگر ہم دوسری عبادات کو لیں، مطلب دعا ہے تو دعا کرنا ایک عبادت ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، واسطہ اور وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، جب تک درمیان میں کسی ولی، کسی شیخ یا کسی بزرگ کا واسطہ نہیں ہوگا ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی نظریات اور اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے جو عقائد ہیں ان پر بات کرنے کے لیے صوت ہادی آپ کے سامنے اس طرح کے پروگرام اور مزید بھی لے کر آئے گا۔ تو آج مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ میری محبوب شخصیت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ شیخ محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں آپ کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ، اللہ کا بارک اللہ کرم۔ فیکم۔ میں شیخ محترم کا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں تو شیخ محترم کا نام ابو سلمان عبداللہ بن ناصر بن عبدالرشید رحمانی ہے، اور شیخ محترم دارالحدیث رحمانیہ سے کیونکہ ان کی فراغت ہے تو اس نسبت سے شیخ کو رحمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جامعۃ الامام ریاض سے بھی شیخ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور شیخ اس وقت جو دینی بہت سے جو ہمارے نظام ہیں، یعنی اس طرح کہہ لیں کہ جمعیت اہل حدیث سندھ کے شیخ امیر ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے مدارس یا بہت سی انسٹیٹیوٹس آپ کہہ سکتے ہیں، شیخ اس کی سرپرستی اور نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک ادارہ ہے کراچی میں المعہد السلفی للتربیہ والتعلیم، شیخ اس کے رئیس بھی ہیں، اور اسی طریقے سے البروج انسٹیٹیوٹ ہے، المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، اور دارالہجرہ ہے، شیخ اس کی جو ہے وہ سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ اور تالیفات کی بات کی جائے تو شیخ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں ایک کتاب جو ہے وہ مسند احمد کی احادیث کی ترتیب کے حوالے سے، جس کا نام جو ہے وہ المنہج الاسعد فی ترتیب احادیث مسند امام احمد ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سی کتابیں جو ہیں وہ شیخ نے لکھی ہیں۔ توحید پہ بھی شیخ کی کتاب موجود ہے۔ تراجم جو ہیں وہ مختلف عربی کتابوں سے شیخ نے جو ہے وہ اردو ان کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے، جیسے کہ القواعد المثلیٰ ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں، جس کا نام ہے توحید اسماء و صفات۔ اسی طریقے سے ایک کتاب التوحید کی شرح ہے تیسیر العزیز الحمید، اس کا شیخ نے ترجمہ کیا ہے توحید الہ العالمین۔ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پر تا دیر جو ہے وہ قائم دائم رکھے۔ تو چلتے ہیں ہمارے سوالات کی طرف، جو کہ آپ احباب کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں۔ تو جو بھی سوالات اور نظریات اور عقائد کے بارے میں آپ لوگوں کا کہیں بھی کوئی بات ہو یا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، علماء کرام سے آپ رجوع کیا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ شیخ محترم، ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے سوال کے حوالے سے۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا کیوں ضروری ہے؟ یعنی کئی لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ فلٹر پلانٹ لگا دینا ہے، بولنا سروس چلا دینا، یا لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے کوئی دسترخوان لگا دینا یہ کافی ہے، اور باقی مذہب انسانیت ہی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، بارک اللہ فیک۔ اور
کچھ سوالات سامنے رکھے جن کے جواب دینے کی سعادت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیک۔ اور اللہ ان جہود کو بابرکت بنائے اور ان کا نفع عام فرما دے۔ آمین۔ دیکھیے، عقیدہ عقدہ سے ہے، اور عقدہ کا معنی گرہ، اور یہ گرہ اسی لیے ہے کہ عقیدہ انتہائی ٹھوس، مضبوط، ایک مضبوط گرہ کی طرح ہونا چاہیے، جیسے عقدۃ النکاح ہے، نکاح کی گرہ۔ تو جو اسلامی عقائد ہیں مرکزی اعتبار سے، وہ 6 امور ایمان ہیں: ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ سر فہرست ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اس کو اکیلا جاننا اور ماننا، اور باقی جتنے بھی امور ایمان ہیں ان پر ایمان لانا، ان کو قبول کرنا بالکل شریعت کے مقاصد کے مطابق۔ صحیح۔ جو شریعت نے ہمیں علم دیا، خبر دی ان امور کے بارے میں، ان پر ہو بہو ایمان لایا جائے، اور یہ عقیدہ ہے۔ پھر عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عمل کے ساتھ بھی مقرون ہے، ہر عمل کے ساتھ متصل ہے۔ مثلا نماز ایک عمل ہے، نماز پڑھنا ایک عمل ہے، لیکن نماز کو فرض ماننا ایک عقیدہ ہے۔ صحیح۔ روزہ ایک عمل ہے، روزے کی فرضیت پر ایمان لانا عقیدہ ہے۔ اس طرح ہر عمل کے ساتھ عقیدہ شامل اور مقرون ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ عقیدہ ضروری کیوں ہے، اس لیے کہ عمل کی جو صحت کی بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔ صحیح ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو شخص امور ایمان میں سے کسی امر کو نہیں مانتا یا کفر کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے، یہ عقیدے کا انکار ہے، تو اس کے تمام اعمال برباد ہیں، اللہ اکبر۔ کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ تو عقیدہ تو ایک اساس ہے۔ باقی جو نیکیاں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی رفاع عامہ کا کام کر دیا یا غریبوں کو کھانا کھلا دیا، یہ سارے امور خیر ہیں، مگر عند اللہ ان کی قبولیت عقیدے کی اساس پر۔ ورنہ حاتم طائی ایک سخی انسان تھا بہت بڑا، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حاتم طائی کو اس کی سخاوت کا اجر ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے عقیدہ قبول نہیں کیا، وہ توحید پر ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان بالتوحید اور عقیدے کی اصلاح یہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے عقیدے میں دراڑ ہے، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اس پر احادیث شاہد ہیں، تو وہ انسان بالکل برباد ہے، اور کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے مخاطب ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ اکبر۔ کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اے گروہ انبیاء، اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خطاب انبیاء سے ہے، ہمیں سمجھانا مقصود ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ انبیاء شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نبی کی محبت سے مجبور نہیں ہوں، تو تم کیا میرے زیادہ لاڈلے ہو میرے نزدیک؟ اگر تم بھی شرک کرو گے تو ہمارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اس لیے عقیدے کی صحت، عقیدے کی سلامتی بلکہ پختگی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ عقیدے کی صحت کے ساتھ مشروط ہے۔ یہاں اگر کوئی دراڑ آ جائے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح سالم ہے تو اللہ تعالیٰ ہر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو قبول بھی کرے گا، اور بڑھا چڑھا کر اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیکم۔
شیخ اسی طریقے سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے عقیدے کے متعلق اگر ہم بات کریں تو عقیدہ یہ کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنا سامنے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، روزہ سب لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں تو وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن عقیدہ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر بھی کام چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد والی چیزیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت اور اہمیت ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ ہماری عبادات ساری قبول ہونے کا انحصار عقیدے کے درست ہونے پر ہے۔ کیا اگر عقیدہ کوئی شخص یا یوں سوال کو سمجھ لیا جائے کہ عقیدہ کس قدر سیکھنا ضروری ہے، یا اس کی پختگی جس طرح آپ نے بات کی، پختگی کس طریقے سے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ عقیدہ ضروری نہیں ہے بس عمل کافی ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اسلام کا آغاز عقیدے کی دعوت سے ہوا۔ صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری مکی زندگی 3 عقائد سے عبارت تھی۔ صحیح۔ ایک عقیدہ توحید، قولوا لا الہ الا اللہ، دوسرا عقیدہ رسالت، صحیح۔ مجھے رسول مانو، انی رسول اللہ الیکم، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ یعنی پوری مکی زندگی ان 3 عقائد سے عبارت تھی، صحیح۔ عمل بالکل نہیں اترا۔ نماز مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور باقی جو اعمال ہیں، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، یہ مدینہ منورہ میں جا کر اترے اور فرض ہوئے۔ صحیح۔ تو جو آغاز اسلام ہے، بلکہ ہر نبی کی جو دعوت کا آغاز ہے وہ عقیدے سے، صحیح۔ قولوا لا الہ الا اللہ سے۔ تو یہ کہنا کہ عمل بس ضروری ہے اور عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ یہ سارے انبیاء کا جو نقطہ آغاز ہے، جس پر ان کی نبوت کی اساس اور دار و مدار ہے، اس کو اگر آپ ہٹاتے تو باقی کیا بچے گا؟ صحیح۔ تو نبی علیہ السلام کی پوری مکی زندگی 3 عقائد کی دعوت سے عبارت تھی۔ عمل نماز بعد میں آئی اور باقی اعمال بعد میں آئے، تو یہ چیز عقیدے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، جو صحابہ مکی زندگی میں فوت ہوئے، انہوں نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، بالکل، کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، صرف ایک ان کا عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ، اس پر وہ سختی سے قائم تھے، پوری قوت اور صلابت کے ساتھ وہ قائم تھے، اور وہی ان کی بخشش کا باعث تھا۔ صحیح بات ہے۔ باقی احکام بعد میں آئے۔ تو عقیدہ ایک اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ اگر خارج کر دیں آپ اپنی زندگی سے، تو کچھ باقی نہیں بچے گا، کوئی اہمیت نہیں عمل کی۔ بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ تو پورے آنے کا معنی یہ کہ پہلے عقیدے کی اساس ہو، اس کے بعد عمل کی عمارت ہو، اور پھر اس عمارت کی تزئین جو ہوتی ہے اخلاق حسنہ، وہ آپ پورے کریں، لوگوں کی مدد کریں، اور جو بھی اخلاقی تقاضے پورے کریں۔ تو اس طرح عمارت کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن بنیاد جو ہے وہ عمارت کی بنیاد سے اصل چیز ہے، اصل اساس وہ ہے۔ تو عقیدہ تو ایک بنیادی چیز ہے، ایک اساسی چیز ہے۔ بلکہ یہ بات بھی نصوص سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر عقیدے کو سمجھ لے، قبول کر لے، اس کے اعمال میں کمی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ، اس کی یہ تقصیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو اس کی سزا دے دے عارضی، اور چاہے اس کو معاف کر دے اس کی توحید کی برکت سے۔ تو عقیدہ تو ایک بابرکت چیز، ایک ایسی چیز جس میں جتنی قوت آپ پیدا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پر یعنی خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، پھر اعمال ہیں، اور پھر اخلاقیات۔ جی جی بالکل صحیح۔ اور دعوت دیتے ہوئے بھی ہمیں یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو اور اس کے بعد پھر اعمال پہ، یعنی یوں نہ ہو کہ کوئی شخص دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے تہجد کی دعوت دینا شروع کر دے اور پھر جو ہے وہ نمازوں کی اور عقیدہ بننے کا درست نہ ہو۔ یہ ترتیب غلط ہے جی۔ پہلے عقیدے کی دعوت، العقیدہ تو اولاً، پہلے عقیدے کی دعوت، باقی اعمال بعد میں۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، قصہ معروف ہے نا، کیا فرمایا تھا؟ اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، کہ اس کی گواہی دو۔ گواہی کا معنی اس کلمے کو، اس کے مفہوم کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور وہی چیز آپ کی زبان پر ہو، یہ گواہی۔ جب وہ اس کو مان لے، قبول کر لے گواہی کی حد تک، صحیح، دل و جان سے مان لے، تو پھر ثم اعلمہم بان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیل، پھر ان کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نماز قبول کر لیں، پھر زکوٰۃ کی خبر دو۔ کتنا ایک انہیں احکام مربوط ہیں، مگر پہلی کڑی جو ہے وہ عقیدہ ہے
پہلے توحید کی دعوت دو، اعمال کی بات بعد میں کرو. اور اگر توحید پر وہ پورے نہیں اتر رہے، قبول نہیں کر رہے، تو نماز کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. کتنے انبیاء ایسے آئے جن کی پوری زندگی ایک ہی دعوت پر گزری، لا الہ الا اللہ پر، قوموں نے قبول ہی نہیں کی. تنے تنہا آئے تھے، تنے تنہا دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے قبول ہی نہیں کی. باقی عمل کی تو باری بعد میں آئے گی، لیکن پوری زندگی توحید کی دعوت دی، قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. دعوت دیتے ہوئے ابتدائی طور پر ہی، مثال کے طور پر میرا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے میری فیملی میں سے، میرے خاندان میں سے، تو مجھ میں ایک سختی سی آ جاتی، اور میں فوراً اپنے خاندان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں، مجھ پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بندہ دین سے دور ہو گیا یا جو بھی، کیونکہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ آباء و اجداد کے نظریات اور عقائد چل رہے ہوتے ہیں. تو جب مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے تڑپ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے دیکھ کر کے یہ میرا خاندان جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو سمجھانے کی. وہ نہیں سمجھتے، میں اپنا راستہ علیحدہ اختیار کر لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی میں مسجد مدرسہ اور میرے دوست اور میرے فیملی کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو کیا یہ اسلوب ٹھیک ہے، یا اس میں ہمیں کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اسلوب جب ابتدائی طور پر حکمت کے ساتھ اور ایک نرم خوئی کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جب فرعون کی طرف بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، صحیح بات ہے، بالکل نرم گفتگو کرنی، بڑے اخلاق سے. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم صحیح بات، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم خو ہیں. اگر آپ سخت ہوتے، درست ہوتے، تو کوئی آپ کے قریب نہ بیٹھتا، سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. تو بالکل یہی منہج انبیاء ہے، اور اسی حکمت کے تحت کام کرنا چاہیے، اخلاق حسنہ کے ساتھ، خوش گفتاری کے ساتھ، اور کوئی سختی کا پہلو نہ ہو. نبی علیہ السلام جب صحابہ کو سمجھاتے، واعظ کرتے، تو آپ کا مقصد جو اصل تھا وہ خیر خواہی ہوتا تھا. تبھی آپ کا فرمان ہے انی لآخذ بحجتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، کہ میں جب واعظ کرتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں قوم میں ان کو سمجھانے کے لیے اور توحید کا نقطہ اشکارا کرنے کے لیے، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی تم کو تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں، بچا لوں. تو اصل یہ خیر خواہی ہے. اچھا، اب خیر خواہی کا تقاضا بعض اوقات پورا ہوتا ہے نرم دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اور بعض اوقات ایک شخص بڑا معاند ہوتا ہے، اس پر سختی بھی کی جا سکتی. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، عام بچے کو آپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا احتیاط سے کھیلو، گر نہ جانا، پھسل نہ جانا، چوٹ نہ لگ جائے. لیکن اگر بچہ آپ کا وہاں کھیل رہا ہے جہاں 1000 وولٹ کی ننگی تلوار وہ تار پڑی بجلی، تو آپ کا انداز کیا ہوگا؟ کتنا آپ ایک سختی سے اور کتنا ایک تڑپ کے ساتھ آپ بچے کو سمجھائیں گے یہاں سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے بچ کر رہو. تو شرک جو ہے یہ تو سراسر جہنم ہے. تو بعض اوقات اس کو واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور لوگوں کے عناد کو دیکھتے ہوئے سختی بھی یعنی روا رکھی گئی ہے. تو ہر طرح کا مزاج ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ارحم امتی لامتی، وہ سب سے نرم دل تھے. عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا اشدہم لامر اللہ، اللہ کے امر میں سب سے سخت ہے وہ. تو بعض اوقات وہ اسلوب ہوتا ہے، بعض اوقات یہ اسلوب ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر اخلاق حسنہ، رحم دلی، تاکہ لوگوں کو اس کا اثر ہو اور لوگوں کو آپ جہنم سے کھینچ سکیں اور عقیدہ توحید کی طرف ان کو آپ متوجہ کر سکیں. بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیکم. شیخ، اسی طریقے سے ہمارا آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کچھ لوگوں کی جو ہیں وہ جس طرح کے اعتراضات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں نعوذ باللہ یا ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عرش پر ہے. تو ان میں سے کون سا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہے، اور کس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے. قرآن حکیم کی ہر آیت اللہ کے وجود پر دلیل ہے. یہ پوری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. کوئی ضرورت نہیں نمبر ایک یہ کہ اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا جائے. صحیح ہے. بعض لوگ اس تکلف میں پڑے رہتے ہیں کہ اثبات وجود اللہ عقلاً، اثبات وجود الملائکۃ عقلاً. جب نقل موجود ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی، تو پھر کسی انسان کی عقل کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. وہ چھوٹا سا قصہ ہمارے مشائخ میں سنایا کرتے تھے. امام راضی رحمہ اللہ
یہ رے مقام کے تھے، نیشا پور کے. تو نیشا پور کے شاگرد انہوں نے استقبال کیا اور اسی اپنے ایک جلوہ میں ان کو لے کر آ رہے ہیں. تو ایک گلی سے گزرے، وہاں اپنے گھر کی چوکھٹ میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ کھڑی ہو، اس نے کہا یہ کون شخصیت ہے، آپ اتنی تکریم ان کو دے رہے ہیں؟ کہا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا اس کا کوئی کارنامہ بتاؤ جو تکریم اتنی دے رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے 100 دلائل دیے. صحیح ہے. بڑھیا نے کہا اس کا معنی یہ کہ ان کے ذہن میں اللہ کے وجود کے بارے میں 100 شبہات آئے ہوں گے جن کا ازالہ اس نے اپنی عقل سے وہ جواب دے کر کیا ہوگا. اور اپنے شیخ سے پوچھو کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک اکیلا ہے، اکیلی ذات ہے. پھر قرآن کے اور نصوص پڑھے، هو اللہ الخالق البارئ المصور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ نصوص اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر رہے. اللہ پھر انہیں اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، قرآن کی ہر آیت اس پر شاہد عدل ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کی ذات کہاں ہے؟ تو قرآن نے کئی مقامات پر، ایک تو مطلقاً ذکر کیا اللہ تعالیٰ علو پر ہے، جہت علو اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اس پر بے شمار دلائل ہیں. اوپر کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی. ٹھیک ہے. عرش جو ہے وہ اوپر سب سے آخری مخلوق ہے. عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، صرف خالق مستوی. یعنی یہاں آسمان ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر 7 آسمان، آسمانوں کے بیچ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. پھر ہر آسمان کی جو کثافت ہے وہی 500 سال کے یعنی مسافت کے بقدر ہے. اوپر ایک سمندر کا ذکر ہے. پھر رحمان کی کرسی کا ذکر ہے جو موضع قدم الرحمن ہے، اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ. پھر اوپر اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے، اور یہ آخر المخلوقات ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور ہمارے اس پر ایمان ہے. یعنی قرآن میں بے شمار دلائل. اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے. مستوی کیسے ہے یہ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے استواء کی خبر دی ہے، استواء کی کیفیت کی خبر نہیں دی. امام مالک سے جو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے. صحیح بات ہے. اور کافی دیر خاموش رہے وہ پریشانی میں. اور پھر جب تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوئے تو فرمایا الاستواء معلوم والایمان بہ واجب. استواء معلوم ہے، ایک تو اس کا اثبات موجود ہے قرآن سے، دوسرا اس کا معنی ہم جانتے ہیں لغت عرب سے، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے. والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. کیفیت اللہ کے سپرد ہے. جو اللہ نے بتایا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. ہر صفت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کا سمع کیسا، اس کا بصر کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کے سپرد. جو چیز بتائی اس پر ایمان ہے، اور جس چیز سے شریعت نے خاموشی اختیار کی اس پر خاموش ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. صحیح ہے. کیفیت کی بحث نہیں. کیفیت بدعت ہے، یعنی کیفیت کی بات کرنا ہی بدعت ہے، امام مالک نے فرمایا تھا. صحیح ہے. اور پھر فرمایا کہ اس بندے کو اٹھاؤ، ہم مجلس سے نکال دو اس کو، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں. یہی قول ربیہ رائے کا بھی ہے، اور یہی قول ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں. تو اس کا وجود حق ہے، اور ذات باری تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اس کی ذات اور اس کا علم، اس کا احاطہ، اس کا قبضہ، اس کی قدرت پوری کائنات پر ہے. اس کی مثال کوئی نہیں ہے. مگر مخلوق تو خالق کے سامنے کچھ نہیں، لیکن ایک مخلوق کی مثال ہم دے سکتے ہیں. سورج کی ذات اوپر ہے، اور اس کی دھوپ اور اس کی کرنیں، اس کی شعائیں پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں، حالانکہ مخلوق ہے. تو خالق کیسا ہوگا جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کا احاطہ، اس کا قبضہ، اس کی قدرت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور پوری کائنات پر محیط ہے. وہ کیسی ہوگی ہم اپنی عقل سے اس کی تحدید نہیں کر سکتے. مگر یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. باقی جو لوگوں کے عقیدے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، نعوذ باللہ، کوئی اس کی جگہ نہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں. کوئی کہتا ہے مخلوق
کے اندر مختلط ہے، مخلوق کے اندر مختلط ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ سارے نظریے اللہ کی ذات کے بارے میں، یعنی جو قوم اب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے مکان پر متفق نہیں ہو سکی، وہ قوم کیسے خیر و برکت کے مستحق ہو سکتی؟ اللہ، پاکستان میں اگر یہ عقیدہ لوگ اپنا لیں تو یہاں تو سونے کی بارش ہو، مگر فقر ہے، بے شمار اندیشے ہیں، بے خوفی، دشمن کا خوف، فقر کا خوف، تنگ دستی، قرضہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اب تک اختلاف کیے ہوئے، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہے، اور جو قرآن کہہ رہے اس کو نہیں مان رہے، وہ قوم کیسے خوشحال ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ذات حق ہے، اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور اس کا علم، احاطہ، قدرت، قبضہ، ملک پوری کائنات پر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ شیخ۔ اچھا شیخ، اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کئی لوگ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اپنا کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان تو کیونکہ شرک کر نہیں سکتا، تو اب قبروں پر جانا، ان سے سوالات کرنا، یا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو گرا دینا، اور ہر قسم کی اس طرح کی خرافات جو کہ عقیدے میں خلل پیدا کرتی ہیں وہ کر کے اس عقیدے کی وجہ سے کہ بھئی مسلمان تو شرک کر نہیں سکتا، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے یہ بتائیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی الوہیت یا اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جب کوئی شریک کرے گا تو وہ شرک ہے، وہ مشرک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہے، صحیح ہے، آپ کسی اور کو الہ مانیں تو یہ جائز ہوگا، یہ شرک ہے نا، یہ کسی اور کو آپ نے الہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، آپ کہیں فلاں بھی مشکل کشا ہے، یہ شراکت داری ہے نا، آپ نے اس کو شریک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سجدے کے لائق ہے، آپ کسی اور قبر کبے پر سجدہ کریں تو یہ اس میں شراکت داری ہے نا، یہ شرک ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، کسی اور کی عبادت کریں گے وہ شرک ہوگا، وہ پکارے جانے کے لائق ہے، کسی اور کو پکاریں گے وہ شرک ہوگا۔ تو جب ایک بندہ ان حرکات کا ارتکاب کرے گا تو یہ شرک ہے، اور یہ ارتکاب کرنے والا مشرک ہے، صحیح بات، تو کیوں نہیں اس کو شرک کہا جائے گا؟ اب جو آپ نے بات کی ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، اصل میں ایک حدیث سے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے۔ صحیح ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان قد آئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب الا التحریش بینہم، یعنی شیطان مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، اب وہ شرک کے تعلق سے مایوس ہو چکے۔ صحیح ہو گیا، اس سے لوگوں نے سمجھا کہ اب مسلمان شرک نہیں کر سکتے۔ شیطان مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں سوائے تحریش کے۔ یہاں لوگوں کا فہم غلط ہے۔ اس حدیث میں 3 جگہ ہم ٹھہرتے ہیں۔ ایک ہے شیطان مایوس ہو چکا، یہ خبر اللہ کے نبی نہیں دے رہے، یہ شیطان اس کی اپنی مایوسی ہے۔ صحیح ہے، اس نے جب اسلام کے غلبے کو دیکھا، صحابہ کے عقیدے کو دیکھا اور ان کی توحید کی قوت کو دیکھا تو وہ مایوس ہو گیا کہ اب یہ قوم شرک نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یہ اس کا اپنی مایوسی، اس کی اللہ کے نبی نہیں فرما رہے، وہ تو خبر دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ اچھا، اب شیطان کو عالم الغیب تو نہیں ہے کہ اس کی مایوسی قیامت تک ہو۔ اس وقت جو اسلام کے ازدہار کا دور تھا، اسلام کی قوت کا دور تھا، اس نے اسلام کی عظمت کو، ستوت کو دیکھا، فتوحات کو دیکھا، تو مایوس ہو گیا اب یہ قوم شرک نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ خبر دی کہ شیطان مایوس ہو چکا، لیکن یہ خبر یعنی ایک وقت کی ہے اور ایک وقت کی نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی خبر دے رہے تھے اسلام قوت میں تھا، توحید قوت میں تھی، اور ممکن نہیں تھا کہ لوگ شرک کرتے۔ صحیح ہے، پھر شیطان نے کیا چنا کہ میں ان سے شرک نہیں کروا سکتا، تحریش کروا سکتا ہوں، تو میں شرک کروانے کے تعلق سے وقت ضائع نہ کروں، صحیح ہے، یہ شرک نہیں کریں گے۔ آج کا ایک گیا گزرا اہل حدیث بھی ہو، شیطان اس سے کہے جا کے قبر پہ سجدہ کرو، کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے ہمارے عقیدے کی قوت کو اس لحاظ سے۔ تو صحابہ تو عقیدے کے پہاڑ تھے، نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے،
جب شیطان نے ان کی اس عظمت کو، سطوت کو دیکھا اور ان کے عقیدے کی صلابت کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے خبر دی کہ مایوس ہو چکا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ پھر اس نے کیا چنا؟ اس نے شرک کے تعلق سے گمراہ کرنے کے بجائے تحریش کا راستہ چنا۔ تحریش ہے کہ آپس میں پھوٹ، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، اختلافات، یہ راستہ میں چن لوں، اس میں ممکنہ کامیاب ہو جاؤں، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوا بھی۔ تو لوگ اس حدیث کا جو فہم ہے صحیح وہ نہیں اپنا سکے۔ دوسرا جو وقفہ ہے نا اس حدیث میں وہ ہے المصلون، صحیح ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں۔ ہم یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح نمازی ہوگا صحیح، وہ شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ جو صحیح اقامت صلاۃ کرتے، صحیح نماز پڑھتے سنت کے مطابق، اور جو خشیت اور خشوع و خضوع کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے، اس کو نماز کا فہم ہے، اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی وہ جانتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اوقات کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کی طرف سے ضمانت اللہ کے نبی نے دی ہے کہ جو مصلین ہیں ان کی طرف سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو مصلی ہیں مگر نماز نہیں جانتے، وہ سنت نہیں سمجھتے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں سمجھتے، جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رجل یصلی 60 سنہ ولم تقبل لہ صلاۃ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں 60 سال کے نمازی ہوں گے اور ان کا ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ نمازی گنتی کے قابل نہیں ہے، یہ شرک بھی کریں گے، بدعتوں کا ارتکاب بھی کریں گے، لیکن یہاں جن نمازیوں کا اللہ کے نبی کا ذکر فرما رہے ہیں یہ وہ نمازی جو یعنی صحیح نماز کا فہم رکھتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تقاضے پورا کرتے ہیں، اول سے آخر تک جو طریقہ نماز ہے اس کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ واقعتاً اس قدر اللہ ان کی حفاظت کرے گا کہ شیطان ان سے مایوس ہو چکے کہ یہ لوگ شرک کریں۔ یہاں یعنی مخاطب نمازی۔ اچھا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ خطاب بھی صحابہ تک محدود تھا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا، الفاظ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فی الدنیا، کہ میں تم مبتلا شرک ہو جاؤ اس کا مجھے تم پر خوف نہیں، تم شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن مجھے جو ایک خوف ہے وہ دنیا داری کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ، اور دنیا کے حصول میں جو ایک آخرت کا معاملہ اور اس کی استعداد ہے اسے فراموش کر بیٹھو اور سستی تم میں آ جائے، لیکن شرک تم نہیں کر سکتے۔ تو حدیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں، تو اس حدیث کو اگر لیں تو ممکن ہے اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ صحابہ کرام، اور نبی علیہ السلام نے خود خبر دی ہے، حالانکہ حدیث میں تناقض نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ شرک کریں گے، لا تقوم الساعة حتی یعبد اللات والعزى، آپ کا فرمان ہے نا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لات و عزیٰ کی دوبارہ عبادت نہ ہو، اس کو شرک نہیں کہو گے۔ لا تقوم الساعة حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو دوس قبیلے کی عورتوں کی سرینے ذوالخلصہ بت جاہلیت کا اس پر جا کے متحرک نہ ہو اور اس کا طواف نہ کریں، یعنی یہ وقت بھی آئے گا۔ ذوالخلصہ جاہلیت کا بت تھا اور بعد میں اس کو بنایا جائے گا پھر، اور دوس قبیلے کی عورتیں وہاں جائیں گی اس کا طواف کریں گی، تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ تو آپ نے خود امت میں یعنی شرک کی یعنی پیدا ہونے کی خبر دی ہے، تو حدیث میں تناقض نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ حدیث اس کا تقاضا ہے کہ شرک نہیں کریں گے، تو ان حدیث میں تو واضح ہو رہا ہے شرک کریں گے، حدیث میں تعارض نہیں ہے، اس حدیث کا فہم صحیح نہیں ہے۔ تو فہم ان تین یعنی اسلوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لیجئے۔ بعض علماء نے اس کی یہ بھی وضاحت کی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا شرک سے، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری امت شرک کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب بعض لوگ شرک کریں گے اور ایسا ہو رہا ہے، بعض لوگ محفوظ ہیں، توحید پر قائم ہیں، اور بے شمار لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے، بے شمار لوگ شرک بھی کر رہے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی زیادہ تر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کریں گے، تو قرآن کہہ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتے؟ یعنی ایمان اور شرک دونوں کو جمع کیا گیا۔
ایمان باللہ لائیں گے، کلمہ گو ہوں گے، مگر ان میں سے اکثر شرک کریں گے. تو قرآن اس کی صراحت کر رہے ہیں. صحیح. اس کا انکار کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ صحیح. جی شیخ، اس میں ایک چیز اس کی بھی وضاحت کرتے چلیے کہ شرک جو ہے وہ اس کے ہمیں ایک تو اخروی نقصانات ہیں کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم والا ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس سے کیا فرق آتا ہے؟ یعنی ہم کتنا پیچھے چلے جاتے ہیں اور کتنا نقصان اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے؟ دیکھو، شرک کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے. اللہ اکبر. اس کا خالق اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، ہر چیز اللہ نے عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور وہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر چیز لے کر جب عبادت کا وقت آتا تو غیر اللہ کو پوچھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے. تو ایسے انسان کے لیے دنیا کی، آخرت کی، قبر کی بربادی ہی بربادی. ایسے انسان تباہ و برباد ہوں گے، ان کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی. اور اگر ان کو کوئی یعنی معیشت مل رہی ہے، امن مل رہا ہے، یا نعمتیں مل رہی ہیں، کاروبار مل رہے ہیں، تو یہ اور زیادہ ان کے لیے بربادی. صحیح. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا انعم اللہ علی عبد علی ما فیہ فهو من اللہ استدراج. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر نعمت دیتا ہے اس کی خرابیوں کے باوجود، اس کے شرک کے باوجود، اس کی بدعت کے باوجود اور اس کی معصیتوں کے باوجود، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ رسی تھوڑا سا دراز کر دیتا ہے، اور شرک کر، اور بدعت کر، اور گناہوں کا ارتکاب کر، تاکہ جب تمہیں پکڑوں تو پکڑ بڑی ہولناک ہو، تاکہ تیرا عذاب بڑھتا جائے. یعنی ایک بندہ معصیتوں کا ارتکاب کرے اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، گناہ کر رہا ہے اور اس کے کاروبار چل رہے ہیں، وہ اترائے نہ، خوش نہ ہو، اس کو اللہ کی ڈھیل سمجھے. گناہ کا معنی ہے کہ اللہ کی پکڑ کے تم مستحق ہو چکے ہو. پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل کیوں دے رہے؟ اس کی حکمتیں. وجہ یہی ہے کہ تم اور رسی دراز ہو، اور گناہ کرو، اور قبروں کو پوجو، اور جا کے طواف کرو قبروں کے، تمہاری سیاہ کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو عذاب بھی اتنا ہولناک ہی ہوگا. تو یہ جو گناہ ہیں، یہ سب بڑا گناہ شرک ہے، پھر بدعت ہے، تو یہ بڑے بھیانک گناہ ہیں. یعنی بندے کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، تباہی بربادی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فراوانی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، یہ اس کا امتحان بھی ہے اور اس کی وجہ سے ڈھیل بھی ہے، جس کا جو خمیازہ بڑا خطرناک ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، ایسا عذاب علیم اس کو لاحق ہوگا. شیخ بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے جو محبت ہے، شیخ اس کی کچھ مثالیں ذکر کر دیں تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اس وقت اور شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو سکے. دیکھیں، اللہ رب العزت کی صفت محبت ثابت ہے قرآن و حدیث سے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. بندوں کی محبت کیسی؟ جیسے بندوں کے لائق ہے. صحیح. اور اللہ کی محبت کیسی؟ جیسے اللہ کے لائق ہے. یعنی ہم نہیں جانتے اس کی محبت کی کیفیت کیا ہے. کچھ لوگ محبت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محبت مخلوق بھی کرتی ہے، تشویق لازم آ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں محبت ایک انفعالی صفت ہے، کبھی محبت ہو کبھی غضب ہو تو یہ تغیر کو مستلزم ہے. اللہ کی ذات میں تغیر نہیں ہے. حالانکہ یہ تغیر تو مخلوق میں ہوتا ہے نا. خالق کی صفات میں تغیر کیسے پیدا کر لیا آپ؟ یعنی یا تو آپ کو پتہ ہے کہ خالق کا محبت کرنا کیسا ہے اور خالق کا غضب کرنا کیسا ہے، اور پھر آپ اس میں تغیر پیدا کریں. جب اس کی کیفیت ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت محبت پر ایمان لے آؤ اور کیفیت اس کی اللہ کے سپرد ہے. باقی اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا رحم دل، بڑی رحم کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا. اس کا بندوں سے پیار جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے. جو ایک جنگی قیدی، ایک خاتون کا واقعہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، کہ وہ اس کا بچہ کھو گیا اور اس کو تلاش کر رہی ہے، بچہ مل نہیں رہا، اور بڑی بے قرار ہر بچے کو اٹھاتی، دیکھتی، سینے سے لگاتی، پھر قریب کر کے دیکھتی تو اس کا بچہ نہ ہوتا، پھر اس کو چھوڑ دیتی، پھر آگے بھاگ رہی. ادھر صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ترون طارحۃ ولدہا فی النار، کہ کیا تم سمجھتے ہو یہ عورت بچے کو پا لینے کے بعد
اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، جو پیار محبت اس عورت کے دل میں اپنے بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے اور اپنے بندے سے محبت کرتے. اس کی محبت وہو الغفور الودود، یعنی دو صفات کو اللہ نے جمع کر کے، یعنی کتنا اس کی محبت کا انداز کتنا میٹھا، کتنا ایک دلکش کہ وہ غفور اور ودود ہے. یعنی دو ناموں کو اللہ نے ایک مقام پر جمع کیا. غفور کا معنی بخشنے والا، یہ اس کی کامل صفت ہے. ودود کا معنی محبت کرنے والا، یہ اس کی کامل صفت ہے. یہ دو صفات کے جمع ہونے سے ایک تیسری صفت پیدا ہوئی، تیسرا ایک معنی پیدا ہوا. ایک تو یہ نا وہ خوب بخشنے والا، یہ اس کی مکمل صفت ہے. خوب محبت کرنے والا اس کی مکمل صفت ہے. لیکن جب دو صفات کو جمع کریں تو ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے گناہ کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بخشتا ہے. اور بخش کے چھوڑتا نہیں بلکہ الودود، بخش کے محبت کرتے. یہ تو انسان ہے نا، کوئی کوتاہی ہو جائے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف نہیں کرتے. میرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو، چلو مجھ سے میں معاف کرتا ہوں، اپنی شکل مجھ سے گم کر دو، مجھے کبھی نظر نہ آنا. یہ تو انسان ہے نا. اللہ تعالیٰ بندہ معافی کرتا ہے، 100 بار گناہ کر کے معافی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے اور بخشنے کے بعد پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی. وهو الغفور الودود. باقی محبت کا اس بات کتاب و سنت میں بے شمار مواقع پر موجود ہے. اس کا بخشنا، گناہوں کو معاف کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک عورت کا ذکر کیا. وہ اپنے گھر میں موجود تھی اور اس کا بیٹا اسے لڑ رہا تھا. صحیح ہے. اور لڑنے کی آوازیں آ رہی. آخر اس عورت نے بچے میں کیا کوتاہی تھی، کیا اس کا گناہ تھا، دھکا دے کر اس کو نکال دیا گھر سے اور دروازہ بند کر لیا اور کہا مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. اور بچہ بھی یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں آئندہ تمہیں کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی. فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ تھوڑا سا چل پھر رہا ہے، ٹہل رہا ہے ادھر ادھر. پھر اس کو احساس ہوا ہوگا اب میں کہاں جاؤں، کون مجھے کھلائے گا، کہاں میں سوؤں گا. بڑا سر جھکا کے گھر کی طرف آیا اور ہلکی سے دستک دی، دروازہ فوراً کھل گیا. یعنی ماں بھی وہیں موجود تھی. ماں اس کو دھکا دے کر چلی نہیں گئی، دروازے پر کھڑی تھی کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے نادم ہو کر آ جائے. اور بچہ اندر داخل ہوا، ماں نے اس کو سینے سے لگا لیا. میں نے کہا یہ ماں کا پیار ہے. تو مجھے اللہ کا پیار یاد آ گیا. اس کی محبت کیسی ہوگی، اس کا پیار کیسا ہوگا. یقیناً اگر اس کی حدود کی پابندی کریں اور اس کی توحید کو سمجھ لیں. یہ نقطہ اولا ہی. شرک کرو گے تو اللہ کی غیرت کو دلکارو گے، پھر اللہ کا غضب اور اس کا غصہ اور دائمی جہنم کا عذاب، پھر دنیا کی نحوستیں سب تمہیں ملیں گی. اور اگر اس کی توحید کو سمجھ لو تو یہ ایک ہی چیز ایسی ہے جو اللہ کی محبت کو یعنی تمہارے لیے واجب قرار دے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ بندوں کا اللہ پر حق ہے یہ کہ بندے اگر شرک نہیں کرتے تو اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا. یہ محبت ہی تو ہے. اللہ نے اس کو ایک حق کے طور پر لے لیا. کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی. مگر توحید کا نقطہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس توحید پر اپنی خوشی سے بندوں کا حق اپنے اوپر لے لیا. یہ تمہارا فریضہ ہے مجھ پر کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا اگر تم شرک نہ کرو اور اگر تم توحید پر قائم رہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بات. بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیکم. شیخ اسی طریقے سے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہماری جو یوتھ ہے اور خاص طور پہ نوجوان علماء بہت زیادہ ان میں یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک طرف ہمیں دین کے بہت سارے مسائل کا پتہ چلتا ہے، اور جب مسائل کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، جو کہ ہم پر ایک فریضہ بھی ہے. لیکن اس کو آگے پہنچاتے ہوئے دوسرے کوئی عالم دین ہے جو کہ ان سے بڑے بھی ہیں، علم میں بھی، مرتبے میں بھی، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس پر کھپائی ہیں، لیکن اس کی کیا ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے علم کی وجہ سے دوسروں پر فتوے لگا دیتے ہیں اور ان کے علم کی بالکل جو ہے وہ نفی کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فتویٰ ہی بالکل ٹھیک ہے. اور فتویٰ بازی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہر شخص کھڑا ہو کے
پتہ نہیں یہ جملہ اب ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کافی مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ مفتی ہے اور ہر بندہ حکیم ہے، یعنی جو بھی آتا ہے آپ کو الگ سے فتویٰ دے کر جائے گا، الگ سے مشورہ دے کے جائے گا. تو ایسے نوجوان علماء کو یا جو لوگ فتویٰ بازی میں بہت جلدی کر دیتے ہیں، ایسے علماء کو آپ کی کیا نصیحت ہے؟ دیکھیے یہ چیز جو ہے نا بڑی افسوسناک ہے اور خوفناک بھی، اور جو ایک دینی تقاضے ہیں ان کے خلاف بھی، ادب کے خلاف ہے، شریعت کے دلائل کے خلاف ہے. اور جب خاص طور کہ فتویٰ بازی کے حوالے سے یہ آج کل بڑی ہم میں دلیری آ چکی ہے اور بڑی جسارت آ چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مفتی بنے ہوئے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں بے دریغ. بعض اوقات ان کا فتویٰ جمہور بلکہ اجماع کے خلاف ہوتا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی. اصل میں بڑا ادب سکھانے کی ضرورت ہے جب کبار علماء موجود ہیں. میں نام لوں گا اور بالکل میں ایک عدل و انصاف سے نام لے رہا ہوں. ہماری جماعت کے مفتی ہیں جن کو جماعت نے متعین کی ہے، شیخ عبدالستار حماد حافظہ اللہ. جب وہ موجود ہیں تو اگر کوئی بات ہے آپ کی تو آپ ان سے شیئر کریں، ان سے آپ جا کر ملیں، ان سے ملاقات کریں اور ان سے مل کر اپنا جو نقطہ نظر ان پر واضح کریں. پھر وہ آپ کو مطمئن کریں کہ یہ چیز اس طرح ہے اور اس طرح ہے. اس کے بعد ایک متفقہ چیز لوگوں کے سامنے آئے، ورنہ یہ چیز انتشار کا باعث ہے. یہ چیز انتشار کا باعث اور انتشار ہو رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے. 2-4 بندے اس کے ساتھ ہیں، 2-4 اس کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک تنازع ایسا ہے جو شریعت کی روح کے خلاف ہے. ہمارا جو نقصان ہے سب سے بڑا وہ اختلاف اور تنازع میں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اگر تم تنازع نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے. یعنی ہمارا فشل، ہماری کمزوری، اس کا سبب نہ قلت وسائل ہے، نہ قلت مال ہے، نہ قلت اسلحہ ہے، بلکہ ہمارے فشل کا سبب اور کمزوری کا سبب ہمارا اختلاف اور تنازع. اور وہ لوگ بڑے مجرم ہیں جو اس کا باعث بنتے ہیں. اور فتویٰ بازی اسے تو گریز کرنا چاہیے. یعنی کوئی بڑی شخصیت موجود ہو، بڑا عالم موجود ہو، یعنی ہمارے اساتذہ موجود ہیں، ہمارے مشائخ موجود ہیں، تو ان سے رہنمائی لیجیے. اب سے کچھ عرصہ قبل تک یہی نظام تھا. اساتذہ موجود تھے اور جو ہم جیسے طلبہ کوئی مسئلہ سامنے آتا ان سے رجوع کرتے تھے اور ان سے رجوع کر کے یعنی مسئلہ واضح ہو جاتا اور کوئی اختلاف، کوئی انتشار نہیں تھا اور جماعت خلفشار سے محفوظ تھی. اب ہر بندہ اگر مفتی ہو کر اچھل کر فتوے دے گا تو یہ چیز واقعتاً انتشار کا باعث ہے اور یہ شرعی نقطہ نظر کے خلاف ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے جو لوگ اجتماعی ذکر کر رہے تھے، مجھے وہ نیا لگ رہا ہے. میں نے کوئی رائے نہیں دی کہ آپ موجود ہیں، آپ آئیں، آپ دیکھیں اور آپ نے رائے دیں. یہ ادب ہے. حالانکہ ابو موسیٰ اشعری نبی علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی، بہترین قاری قرآن، اللہ کے نبی فرماتے کہ لقد اوتی ھذا مسمار من مزامیر آل داؤد. ان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، لیکن فرمایا کہ چونکہ آپ موجود ہیں یہاں تو میں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے. آپ آئیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ فتویٰ دیں گے. اسی طرح سلف کے واقعات موجود ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کو مسند فتویٰ پر تب وہ بیٹھے جب وقت کے 70 علماء نے محدثین نے شہادت دی. اب یہ فتویٰ دینے کے قابل، اور بڑے بڑے علماء اگر موجود ہیں تو بات تک نہیں کرتے تھے. یعنی اتنا ایک ان کو شرعی تقاضوں کا علم تھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک چیز انتشار کا موجب ہے اور بہت سے ہمارے یعنی لوگ، ہمارے بہت سے علماء، ان کو تربیت کی ضرورت ہے. ہم دست بستہ عرض کریں گے جماعت کے امیر سے کہ وہ جو اجتماع ہے علماء کا وہ طلب کریں اور ان کے سامنے جو حقائق ہیں اور ادبی پہلو اور تقاضے ہیں وہ واضح کریں، تاکہ جس سر پھٹول کا اس وقت جماعت شکار ہو چکی ہے اور انتشار برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور جہود ضائع ہو رہی ہیں، اس سے محفوظ ہوں اور تعمیری کام کریں، مثبت کام کریں. صحیح بات ہے. بارک اللہ. بہت شکریہ شیخ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ نے کتنے ہی اچھے انداز میں ہمیں بہت ساری نصیحتیں فرمائی اور بہت سارے موضوعات پہ ہمارے جو سوالات تھے ان کو حل کیا. یہ جو آخری سوال تھا ہمارا، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کی رائے، ہر بندے کا مطالعہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں
وہ اصول اور آداب سیکھنے چاہیے، وہ ایٹیکیٹس ہم میں ہونے چاہیے کہ کس جگہ پہ کس طریقے سے ہم نے مسئلہ بتانا ہے۔ میں آخری بات ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جب ہم پڑھتے تھے ان کے پاس فیصلہ آباد میں، تو کچھ لوگ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، تو حافظ صاحب نے کبھی ریٹن میں فتویٰ نہیں دیا۔ حافظ صاحب کی یہ رائے ہوتی تھی کہ ہمارا فتویٰ فیصلہ آباد میں جامعہ سلفیہ سے ملتا ہے، تو وہاں سے جا کر فتویٰ لیں۔ تو ہمیں جب ہمارے بڑے مشائخ وہ ہمارے سامنے اس طرح کے جو ہے نا نمونہ پیش کرتے ہیں، تو میں اور آپ جو ہیں وہ ہمیں اس موضوع پر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑے علماء کے پاس نہیں جانا چاہیے، یا اپنی رائے کو جو ہے وہ حتمی سمجھ کے لوگوں پر جو ہے وہ اس کو لاگو کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کئی صحابہ کرام میں 100 سے زیادہ مسئلوں میں اختلاف تھا، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اور اسی طریقے سے اس پروگرام میں آپ کے بھی سوالات ہو سکتے ہیں، تو ہمارا آفیشیل نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میں آخری ایک بات، یعنی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جی عبداللہ بن عباس میں اختلاف ہو گیا، جی یعنی وہ حج کے ایک مسئلے میں، تو ان کا موقف الگ تھا، ان کا موقف الگ تھا، اور طے یہ ہوا کہ مدینہ منورہ جا کر جو صحابہ کبار موجود ہیں ان سے ہم رجوع کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اٹھے وہاں سے اور زید بن ارقم اپنی سواری کی طرف جانے لگے، تو عبداللہ بن عباس آگے بڑھ گئے اور ان کی سواری لے کر آئے اللہ اور کہا کہ آپ بیٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، تو مجھے شرم آتی۔ فرمایا کہ نہیں، ہم اپنے علماء کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ اختلاف رائے ایک طرف ہے، لیکن محبت احترام کی فضا ایک طرف ہے۔ اختلاف ہونا معیوب نہیں ہے، اختلاف کا قائم رہنا معیوب ہے۔ کیوں؟ فردوا الی اللہ والرسول، ضابطہ موجود ہے۔ اختلاف اگر ہو جائے، نقطہ اختلاف کا تعین کر کے اس کو اللہ اس کے رسول پر پیش کر دو، صحیح بات۔ 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ باقی اس میں وہی چیز ضروری ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ علماء کو بلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو ادب اختلاف کا سمجھائیں، سکھائیں، تاکہ جو ایک انتشار کی کیفیت بنی ہوئی ہے اللہ اس سے قوم کو نجات دے دے اور تعمیری کام کرنے کے اللہ توفیق دے۔ شیخ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین بہت شکریہ، صوت ہادی دیکھتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔